بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف اور سادات کے خون والی روٹیوں کا قصہ۔ پیارے دوستوں، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف ثقفی نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہیں۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ معصوموں کو سخت اذیتیں دینا اور صحابہ اکرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین کارناموں میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے۔ قید خانے کی چھت نہ تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور کڑوا پانی دیا جاتا تھا۔ حجاج ملعون بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات یعنی اہل بیت کے خاندان کے خون بہانے کو اعجاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطار کا انتظام کیا جائے۔ نوکروں نے اس کے حکم پر ایسی روٹیاں تیار کیں کہ انہیں سادات کے خون میں گوندھا گیا تھا۔ اس ملعون نے اسی روٹی سے سحری اور افطار کی۔ حجاج ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں شامل نہ تھا، ورنہ وہ سمر لعین سے بھی زیادہ ظلم ڈھاتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر باسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں مر گیا۔ ابن حلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو مرض عاقلہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی ایک رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ اس کو نگل لو۔ حجاج نے جب اس گوشت کے ٹکڑے کو نگلا اور کچھ دیر بعد اس ٹکڑے کو کھینچا گیا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چپکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا تھا۔ حجاج کو اتنی سردی لگتی کہ اس کے چاروں طرف میں دن رات کوئلے کی انگیٹھیاں جلائی جاتی، پھر بھی وہ سردی سے چلاتا رہتا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و الم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوصی اہل بیت کے قتل سے بار بار منع کیا تھا، آج تو اس عمل کی سزا بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے اللہ میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ پیارے دوستوں، حاجی نور اللہ سستری مجالسُ المومنین میں کہتے ہیں کہ موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، میں نے لوگوں پر بہت ظلم کیا ہے، بالخصوصی اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خشامدی وزیر کہنے لگا، امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو بھی کیا دلیلوں سے کیا اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا، اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور وہاں بھی تو میرا وزیر ہو تو اس دن بھی کیا یہ دلیل ہمیں کام دے گی؟ تم رہنے دو، مجھے معلوم ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔
خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی شخص کے کرتوت جس قدر سیاہ اور کالے تھے کہ اس قدر اس کی موت بھی انتہائی عبرت ناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو اسے ایک پل چین نہ لینے دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر سردی مسلط کر دی گئی۔ کئی انگیٹھیاں اس کے جسم سے ایسے سٹ کر رکھ دی جاتی کہ اس کی جلد جھلس جاتی، لیکن اس کی سردی میں کمی نہ ہوتی۔ یہ تو تھی حجاج کی موت، لیکن اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ایسا بھی ہوا کہ جس نے اس کی غرور تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ پیارے دوستوں، اس زمانے میں نعمان نامی شخص کی ایک انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس کا نام ہندا تھا۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی، لیکن اپنے حسن میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اس سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے اس سے ملنے کی صورت بنا لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں ہی اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے ہندا کا چہرہ نظر آتا، چنانچہ حجاج اس قدر وہ ہندا کے چہرے کا دیوانہ ہو گیا کہ ہر طرف اس کو ہندا ہی ہندا دکھائی دیتی۔ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی اور یہ کوشش اس کی رنگ لائی۔ جلد ہی حجاج نے 2000 درہم کے عوض میں دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا اور حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا کا بہت خیال رکھتا اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتا، اس کی ہر خواہشوں کو پورا کرتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی، اس لیے حجاج سے نکاح کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے وہ دوسروں سے سلوک رکھتا تھا۔ ہندا اس کی اس حرکت پر بہت پریشان رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت تصور کرنے لگی۔ ادھر حجاج ہندا کو رنجیدہ دیکھ کر اس پر اور زیادہ سختی کرنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے اسے 2000 درہم بھیجا اور کہلوا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2000 درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، اب تو جہاں تیرا دل کرے چلی جا۔ ہندا نامی عورت جو صرف اپنے حسن و جمال میں ہی شہرت یافتہ نہ تھی بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت میں بھی مثال تھی، جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جا فضا خوشخبری سنائی ہے۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں ایک بد مزاج اور خوخار آدمی کی قید سے آزاد پائی۔ یہ 2000 درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کی عوض میں تجھے بخشتی ہوں، یہ تیرا انعام ہے۔ دوستوں، طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر میں چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن ہندا نے انکار کر دیا۔ خلیفہ کے اصرار پر ہندا نے قبول کر لیا، لیکن ایک شرط بھی رکھ دی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنی مکان سے جس محفل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ دوستوں،
جو آدمی اونٹ کی رسی پکڑ کر اسے ہانکتا ہوا چلتا ہے اسے ساربان کہتے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک کے یہ شرط قبول کر لی اور اس خط کے ساتھ لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کریں۔ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، لیکن اس کی کیا مجال تھی کہ خلیفہ کے حکم سے انکار کرتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر پہنچا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھیں اور حجاج شاہی پوشاک پہنے محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح ہندا کے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے ایک سونے کا سکہ نیچے پھینک دیا اور حجاج سے کہا، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اس سے اٹھا کر دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ کہنے لگا، حضور، یہ چاندی کا سکہ تو نہیں، یہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے وہ سونے کا سکہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی، مجھے قسم ہے میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا، لیکن خلیفہ کی بیوی کے آگے دم نہ مار سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ پیارے دوستوں، ہمیں کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ اگلا ویڈیو آپ کو ملتا رہے۔ خدا حافظ۔